ایک کسی نے پوچھا تھا کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی لا کر ماں کو، بہن کو، بھائیوں کو ایسی کھلا دیں یا پانی میں گھول کر پلا دیں تو اس سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہیں کہ جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں قرآن اور حدیث کی روشنی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہوتی تو پھر پپو پان والا اور ٹٹا دودھ والا انہی کی باتیں گردش کرتی ہیں۔ ہمارے خاندان کے وہ بڑے جنہوں نے کبھی بڑے پن کا مظاہرہ کر کے دین نہیں سیکھا ہوتا، ان کی کہی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ بھی ایک بدعت قبیحہ ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی بدعت قبیحہ رائج ہو جاتی ہیں۔ وہ قبر کی مٹی آپ دیکھیں کہ اندر گندی مٹی ہوتی ہے، بعض اوقات کیچڑ والی مٹی، یا پھر اگر اوپر کی مٹی آپ نے لی، لوگ اس پہ چڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، اسے کھانا اسے پینا، ویسی مٹی باعث ضرر ہوتی ہے۔ کس نے کہا یہ کہ صبر حاصل کرنے کے لیے مٹی کھائیں گے، قبر کی مٹی تو صبر حاصل ہوگا؟ صبر تو حاصل ہوتا ہے غور سے، تفکر سے، قرآن اور حدیث کے اندر صبر کے فضائل سیکھنے سے، اپنے باطنی کیفیات کو قابو میں کرنے کی وجہ سے پھر صبر کی نعمت حاصل ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو یہ بالکل بے سروپا بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی چیزوں کو میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے سرپرست ہمیں سن رہے ہیں اپنے گھروں میں رائج ہی نہ ہونے دیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ آپ تشریف لے جائیں گے، آپ کی اگلی نسلوں کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ یہ قرآن و حدیث ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس کو بھی دین سمجھ کے اپنے اولادوں کو سکھا رہے ہوں گے کہ بیٹا دیکھو یہ ہماری والدہ نے سکھایا تھا، یہ ابا نے سکھایا تھا۔ اسی وجہ سے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اصل دین 10% ہے تو 90% غیر دین داخل ہو گیا، یعنی جس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ وہ ناجائز یا حرام بھی ہوں، بعض مباح چیزیں ہوتی ہیں لیکن آ گئی ہیں، اور ہم اتنی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ کسی اچھے مستند عالم دین یا مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھروں میں جو یہ مقولے، یہ اقوال، یہ نظریات، یہ خیالات، یہ عقائد ہیں، ان میں سے کون سے صحیح ہیں اور شریعت کے موافق ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ پھر جو خلاف شرع نظر آئے ان کو ختم کر دیں، جو صحیح ہیں ان کو اختیار کر کے رکھیں۔ کون یہ محنت کرے؟ کیوں کرے؟ اولادوں میں اگر جاری بدعت جانے دیں، آخرت میں وہ پکڑے جائیں گے، اور ہمیں اپنے خود گرفت کا شعور ہی حاصل نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی خرافات نہ کریں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا صبر سے کوئی تعلق ہے۔ مٹیاں پھانکنے سے اگر صبر آتا تو پھر مٹھی بھر بھر کے ہر چیز کے معاملے میں کر لیں تو سارا صبر ہی صبر ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔